السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 95 سٹارٹ کریں گے۔ 11 سال کی عمر میں قرآن پاک سے ایرک کا وہ پہلا باقاعدہ تعارف تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کتاب کا صرف نام جانتا تھا، جنرل نالج کے طور پہ۔ وہ سالار اور امامہ کے گھر جا کر مسلمانوں کے قریب ہوا تھا، اور جبرائیل کی تلاوت سن سن کر وہ قرآن پاک سے متاثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ زبان اور وہ تلاوت اسے جیسے کسی فینٹیسی میں لے جاتی تھی۔ جس دن اس نے جبرائیل سے قرآن قاعدہ کا پہلا سبق لیا تھا، اس رات اس نے ان آن لائن قرآن پاک کا پورا انگلش ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ کتابیں پڑھنے کا شوقین اور عادی تھا، اور اس نے قرآن کو بھی ایک کتاب کے طور پہ پڑھا تھا، بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے، بہت سی چیزوں کو نہ سمجھتے ہوئے، بہت سی باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے، بہت سے احکامات سے الجھتے ہوئے، بہت سارے واقعات کو اپنی کتاب بائبل سے منسلک کرتے ہوئے۔ جبرائیل کو حیرت نہیں ہوئی تھی جب اگلے دن ایرک نے اسے قرآن قاعدہ کا سبق بالکل ٹھیک ٹھیک سنایا تھا، لیکن وہ چیز جان کر خاموش ضرور ہو گیا تھا کہ ایرک نے ایک رات میں بیٹھ کر قرآن پاک کا پورا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جبرائیل نے اس سے پوچھا۔ کس چیز کا؟ قرآن پاک پڑھنے کا؟ ایرک نے اس کے سوال کی وضاحت چاہی۔ ہاں، جبرائیل نے جواب دیا۔ ایرک کو کوئی جواب نہیں سوچا۔ اس کا خیال تھا کہ جبرائیل اس سے متاثر ہوگا۔ وہ متاثر نہیں ہوا تھا، الٹا اس سے سوال کر رہا تھا۔ فائدہ تو نہیں سوچا میں نے تو بس تجسس میں پڑھا ہے قرآن پاک، ایرک نے کہا۔ تو اب تمہاری کیا رائے ہے قرآن پاک کے بارے میں؟ آپ بھی سیکھنا چاہتے ہو؟ جبرائیل نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اب اور بھی زیادہ، ایرک نے کہا۔ مجھے یہ بے حد انٹرسٹنگ لگی ہے۔ جبرائیل اس کی بات پہ مسکرایا تھا۔ مقدس کتابوں کو صرف پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، جبرائیل نے اس سے کہا تھا۔ اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی ضروری ہے۔ ایرک اس کو بغور دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس دن جبرائیل نے اسے دوسرا سبق قرآن قاعدے کا نہیں دیا تھا، اس نے اسے دوسرا سبق ایک اچھا انسان بننے کے حوالے سے دیا تھا۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق اللہ سے ہے، اور پھر جو ہم سیکھتے ہیں، تو پھر اس دن ہمارے اندر دوسروں کے لیے کچھ زیادہ بہتری آنی چاہیے، تاکہ نظر آئے کہ ہم کوئی خاص چیز سیکھ رہے ہیں۔ وہ سارے سبجیکٹ جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں اور جو ہم وہاں سے سیکھتے ہیں، وہ ہماری پرسنالٹی پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ صرف تب ہمارے کام آتے ہیں جب ہمیں ایگزامز دینا ہو، جاب کرنی ہو یا بزنس کرنا ہو۔ کتابیں ہمیں باعلم بناتی ہیں، باعمل ہمیں صرف وہ کتاب بنا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف باعمل کرنے کے لیے اتاری ہے۔ ایرک اس کی بات بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ہم اچھے انسان نہ بن سکیں تو عبادت کرنے اور مذہب کے بارے میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مذہب اور مذہبی کتابیں اللہ نے صرف ایک مقصد کے لیے اتاری ہیں کہ ہم اچھے انسان بن کر رہیں، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں، خاص طور پر ان کا جو ہماری ذمہ داری ہے، جیسے تمہارے چھوٹے بہن بھائی اور تمہاری ممی تمہاری ذمہ داری ہیں۔ جبرائیل بڑی ذہانت سے گفتگو کو اس موضوع کی طرف موڑ رہا تھا جس پہ وہ ایرک سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تو اب تم نے دیکھنا ہے کہ جس دن تم قرآن پاک پڑھ کر جاتے ہو، اس دن تمہارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔ اس دن تم اپنی فیملی کے لیے اور دوسروں کے لیے کیا اچھا کام کرتے ہو۔ جبرائیل نے جیسے اسے چیلنج کیا تھا۔ میں کوشش کروں گا، ایرک نے وہ چیلنج قبول کر لیا تھا۔ پھر اس نے جیسے اس کی مدد مانگی۔ تو آج میں گھر جا کر کیا کروں؟ تم آج ایسا کام مت کرنا جس سے تمہاری ممی اپسیٹ ہوتی ہیں۔
جبرائیل نے اسے کہا۔ ایرک کچھ خجل ہوا۔ تو مجھے عبداللہ کہا کرو۔ ایرک نے جان بوجھ کر موضوع بدلنے کے لیے اسے ٹوکا۔ عبداللہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ مہربان، سب کا خیال رکھنے والا اور سب کا احساس کرنے والا، کسی کو تکلیف نہ دینے والا۔ میں تمہیں عبداللہ تب کہنا شروع کروں گا جب تم سب سے پہلے اپنی ممی کو تکلیف دینا بند کرو گے۔ جبرائیل نے اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ ایرک جیسے کچھ اور خجل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ جبرائیل اسے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس کی ممی کے کہنے پہ کہہ رہا تھا، لیکن اس نے خاموشی سے بات مان لی۔ اس دن ایرک گھر جا کر پہلی بار رالف سے خوش دلی سے ملا تھا۔ رالف اور کیرولین کو ایک لمحے کے لیے لگا شاید ایرک سے غلطی ہوئی ہے اور پھر انہیں وہم ہو رہا ہے۔ اس نے پہلی بار رالف سے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایرک رکے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ رالف اور کیرولین نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ اس کو کیا ہوا؟ رالف نے کچھ خوشگوار حیرت سے کہا۔ پتہ نہیں، کیرولین نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ پہلی تبدیلی نہیں تھی جو ایرک میں آئی تھی، وہ آہستہ آہستہ مزید تبدیل ہوتا گیا۔ قرآن پاک کا سبق اب ہر روز وہ لینے جایا کرتا تھا۔ اگر کبھی جبرائیل نہ ہوتا تو حمین یا امامہ اسے سبق پڑھا دیتے، لیکن ایرک کو یہ اعتراف کرنے میں عار نہیں تھا کہ جیسے جبرائیل اسے پڑھاتا تھا ویسے کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا۔ اس گھر میں ایرک کی جڑیں اب زیادہ گہری اور مضبوط ہو گئی تھیں، امامہ کی تمام تر احتیاط کے باوجود۔ جبرائیل لوگوں کو ناسمجھ میں آنے والے انداز میں متاثر کرتا تھا۔ 13 سال کی عمر میں اس کا ٹھہراؤ عام بچوں کے برعکس تھا۔ سالار کی بیماری نے امامہ کے ساتھ اسے بھی بدل دیا تھا۔ اس نے امریکہ میں سالار کی سرجری اور اس کے بعد وہاں امامہ کے قیام کے دوران تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کی پرواہ کسی باپ کی طرح کی تھی۔ سکندر اور طیبہ سالار کے بچوں کی تربیت سے پہلے بھی متاثر تھے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں جبرائیل نے جس طرح ان کے گھر پر اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا وہ ان کو مزید متاثر کر گیا تھا۔ ایک 10 سالہ بچہ کئی مہینے اپنے کھیل کود، اپنی سرگرمیاں بھلا بیٹھا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب جبرائیل ذہنی طور پر بھی بدلتا گیا۔ 13 سال کی عمر میں ہائی اسکول سے ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کر کے یونیورسٹی جانے والا وہ اپنے اسکول کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ وہاں بل گیٹس فاؤنڈیشن کی ایک اسکالرشپ پر پہنچا تھا۔ وہ پہلی سیڑھی تھی جو میڈیسن کی طرف جاتے ہوئے اس نے چڑھی تھی۔ سالار سکندر کے خاندان کا پہلا پرندہ یونیورسٹی پہنچ چکا تھا۔ گرینڈ حیاٹ ہوٹل کا ہال روم اس وقت نیشنل اسپیلنگ بی کے 93 مقابلے کے فائنلسٹ کا پہلا راؤنڈ منعقد کروانے کے لیے تیار تھا۔ حمین سکندر اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہا تھا اور رئیسہ سالار اس مقابلے میں پہلی دفعہ حصہ لے رہی تھی۔ رئیسہ اس وقت اسٹیج پر اپنے پہلے لفظ کے بولے جانے کے انتظار میں تھی۔ رئیسہ نے پوچھا جانے والا لفظ بے حد غور سے سنا تھا۔ وہ لفظ غیر مانوس نہیں تھا، وہ انہی الفاظ میں شامل تھا جس کی اس نے تیاری کی تھی۔ کرسٹیسیولوجی۔ اس نے زیر لب اس لفظ کو دہرایا، پھر بنا آواز کے اس کے ہجے کیے، اور پھر بالآخر اس نے اس لفظ کو ہجے کرنا شروع کیا۔ CRUSTACOLOGY۔ رئیسہ نے بے یقینی کے عالم میں اس گھنٹی کو سنا تھا جو غلط لفظ ہونے پر بجتی تھی۔ اس کا رنگ فک ہوا، لیکن اس سے زیادہ حمین سکندر کا، جسے اس کے بولنے کے دوران ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی تھی۔ حال میں امامہ اور سالار جبرائیل اور عنایہ کے ساتھ عجیب سی گفتگو میں بیٹھے تھے۔ وہ اس کی توقع بہت پہلے سے کر رہے تھے۔ رئیسہ کا فائنل راؤنڈ تک پہنچنا بھی ان کے لیے ناقابل یقین ہی تھا۔
اس نے اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر پرفارمنس دکھائی تھی۔ وہ پہلا مکہ تھا جو رئیسہ نے سیدھا منہ پہ کھایا تھا۔ حمین اس سے کچھ کرسیوں کے فاصلے پر تھا۔ ان کے درمیان کچھ اور فائنلسٹ تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اٹھ کر رئیسہ کی کرسی پر آ کر اس کا کندھا تھپکا تھا۔ حمین اسکندر اسٹیج پر اب پہلے لفظ کے لیے کھڑا تھا اور اس کا استقبال تالیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اگر پچھلے سال ڈارلنگ آف دی گراؤنڈ تھا تو اس سال بھی وہ ہارڈ فیورٹ کے طور پہ مقابلے میں کھڑا تھا۔ پچھلے سارے راؤنڈز میں اس نے مشکل ترین الفاظ کو حلوے کی طرح بوجھا تھا۔ ویگنٹی اس کا لفظ بولا جا رہا تھا۔ وہ حمین سکندر کے لیے ایک اور حلوہ تھا۔ وہ اس سے زیادہ مشکل اور لمبے الفاظ کے ہجے کر چکا تھا۔ رئیسہ نے بھی زیر لب کئی دوسرے فائنلسٹ کی طرح وہ لفظ ہجوں کی طرح درست طور پر ادا کیا۔ VIGNETTE بیل بجی، ہال میں سکتہ ہوا، پھر سرگوشیاں ابھریں، پھر پروناؤنسر نے درست اسپیلنگ ادا کیے۔ حمین نے سر جھکا کر جیسے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی کرسی کی طرف چلنا شروع کیا۔ وہ اس مقابلے کا پہلا اپسیٹ تھا۔ پچھلے سال کا چیمپئن اپنے پہلے ہی لفظ کو ہجے کرنے میں ناکام رہا تھا۔ ہال میں بیٹھے سالار، امامہ، جبرائیل اور عنایہ بیک وقت پریشانی کے ایک عجیب کیفیت سے گزرے تھے۔ وہ ایک ہی راؤنڈ میں رئیسہ کی ناکامی دیکھ کر حمین کی کامیابی پہ تالیاں نہیں بجانا چاہتے تھے اور انہیں بجانی بھی نہیں پڑی تھیں، لیکن حمین سے لفظ نہ بوجھنا غیر متوقع تھا۔ لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس دن انہیں وہاں بیٹھے مقابلے کے آخر تک اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رئیسہ اگلے 2 لفظ بھی نہ بوجھ سکی تھی اور حمین سکندر بھی۔ وہ دونوں فائنل مقابلے کے ابتدائی مرحلے میں ہی مقابلے سے آؤٹ ہو گئے تھے۔ رئیسہ کی یہ پرفارمنس غیر متوقع نہیں تھی، لیکن حمین سکندر کی ایسی پرفارمنس اس رات ایک بریکنگ نیوز تھی۔ پچھلے سال کا چیمپئن مقابلے سے آؤٹ ہو گیا تھا اور حمین کے چہرے کا اطمینان ویسا ہی تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ وہ دونوں مقابلے سے باہر ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ دونوں نے ان دونوں کو تھپکا تھا، تسلی دی تھی۔ یہی کام جبرائیل اور عنایہ نے بھی کیا تھا۔ بہت اچھے، انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا حوصلہ بندھایا تھا۔ انہوں نے اس سال کے نئے چیمپئن کو بھی دیکھا تھا اور ان انعامات کے ڈھیر کو بھی جو اس پر نچھاور کیے جا رہے تھے۔ رئیسہ کا غم جیسے کچھ اور بھی بڑھا۔ وہ سالار سکندر کا نام روشن نہ کر سکی تھی جیسے ان کے بڑے بھائی کرتے تھے۔ وہ ان جیسی نہیں تھی۔ اسے شاید احساس کمتری ہوا تھا۔ وہ سب اس سے بہتر شکل و صورت کے تھے، اس سے بہترین ذہنی صلاحیتیں رکھتے تھے۔ وہ کسی بھی طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے گھر میں لانے والی ٹرافیز، میڈلز میں اس کا بہت تھوڑا حصہ تھا۔ آج پہلی بار وہ رنجیدہ ہوئی تھی۔ تم اداس ہو؟ یہ حمین کی سرگوشی تھی جو اس نے گاڑی میں ہونے والی سب کی گفتگو کے درمیان اس کے کان میں کی تھی۔ نہیں، رئیسہ نے اسی انداز میں جواب دیا۔ مجھے پتہ ہے تم اداس ہو۔ حمین نے ایک اور سرگوشی کی۔ تم نیکسٹ ایئر جیت سکتی ہو، اس نے جیسے رئیسہ کو آس دلائی۔ مجھے پتہ ہے، لیکن اگلا سال بہت دور ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ حمین نے اس کی کمر میں گدگدی کرنے کی کوشش کی۔ وہ سکڑ کر پیچھے ہٹی۔ اسے ہنسی نہیں آئی تھی۔ وہ ہنسنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ میں بھی تو ہارا ہوں۔ حمین کو اس کے موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تم جیتے بھی تو تھے نا، اس نے جواباً کہا۔ وہ تو یوں ہی تکا لگ گیا تھا، اس نے جیسے اپنا ہی مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ رئیسہ جواب دینے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ یہ جیسے اعلان تھا کہ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ رئیسہ اپسٹ ہے،
اس رات سالار نے امامہ سے سونے سے پہلے کہا تھا، میں جانتی ہوں اور اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لیتی جن میں باقی تینوں ٹرافیز جیت چکے تھے، لیکن تم نے منع نہیں کیا اسے۔ امامہ نے اس سے کہا، میں کیسے اسے منع کرتا؟ یہ کہتا کہ تم نہیں جیت سکتی، اس لیے مت حصہ لو، اور پھر وہ فائنل راؤنڈ تک پہنچی۔ بہت اچھا کھیلی ہے، یہ زیادہ اہم چیز ہے۔ سالار نے اپنے ہاتھ سے گھڑی اتارتے ہوئے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ بہت سمجھدار ہے، 1-2 دن تک ٹھیک ہو جائے گی، جب میں اسے سمجھاؤں گی کہ ہمین بھی تو ہارا ہے۔ لیکن اسے پرواہ تک نہیں، اسے اپنے سے زیادہ رئیسہ ہی کی فکر تھی۔ امامہ نے کہا، اسے فکر کیوں ہوگی؟ وہ تو اپنی مرضی سے ہارا ہے۔ سالار نے بہت اطمینان سے کہا۔ امامہ ٹھٹک گئی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا، تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ کس بات کا؟ کہ وہ جان بوجھ کر ہارا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امامہ نے خود سوال پوچھا اور خود ہی جواب دیا۔ تم پوچھ لینا اس سے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ سالار نے بحث کیے بغیر اس سے کہا۔ وہ اب سونے کے لیے لیٹ گیا۔ امامہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر جیسے اس نے جھلا کر کہا، تم باپ بیٹا عجیب ہو، بلکہ عجیب ایک مہذب لفظ ہے۔ تم جبرائیل کو مائنس کیوں کرتی جا رہی ہو ہر بار؟ سالار نے اسے چھیڑا۔ شکر ہے وہ ہمین اور تمہاری طرح نہیں ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہمین کیوں اس طرح کرے گا؟ وہ اب الجھی ہوئی تھی۔ رئیسہ کے لیے، سالار نے جواباً اسے کہا، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کروٹ لی اور سائڈ ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ وہ غلط نہیں کہتی تھی، وہ دونوں باپ بیٹا ہی عجیب تھے۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔